دل بے رحم از قلم ہے نہ بشرا۔ کیا ہے یہ بی اے کی انگلش؟ نیری مصیبت ہے، ایک لفظ بھی پلے نہیں پڑ رہا۔ پیپر سر پر ہیں اور کوئی ٹیچر ہوم ٹیوشن کے لیے بھی نہیں مل رہا۔ امبر مسکراتے ہوئے فروا کی پریشانی سن رہی تھی۔ تم مسکرا رہی ہو اور میری جان پر بنی ہے۔ تمہارے تو بھائی ٹیچر ہیں، جو بھی مشکل ہوتی ہوگی پلک جھپکتے میں دور کر دیتے ہوں گے۔ فروا رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں یہ تو ہے۔ امبر کے لہجے میں اطمینان تھا۔ آئیڈیا۔ امبر، کیا تمہارے بھائی مجھے ہوم ٹیوشن دے سکتے ہیں؟ فروا چٹکی بجاتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں، یہ ممکن نہیں۔ امبر نے نفی میں گردن ہلائی۔ دیکھو میں تمہارے گھر آ جایا کروں گی، زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گی، صرف 1 گھنٹے کا سوال ہے بابا۔ فروا ہاتھ جوڑتے ہوئے منت بھرے انداز میں بولی۔ اس کے انداز پر امبر میں مشکل اپنی ہنسی روک پائی۔ فروا، بات آنے جانے کی نہیں ہے۔ دراصل بھائی لڑکیوں کو ٹیوشن نہیں پڑھاتے، امبر نے مجبوری بتائی۔ کیوں بھائی، یہ کون سا نیا اصول فیسا غور سجاد ہو گیا ہے کہ لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھانے سے پابندی لگا رکھی ہے؟ فروا شور مچاتے ہوئے بولی۔ اصل بات یہ ہے، بھائی کسی لڑکی کو پڑھانے اس کے گھر جاتے تھے، بھائی کو اس لڑکی سے محبت ہو گئی، وہ خاصی ماڈرن اور آزاد خیال تھی۔ امی کو وہ لڑکی بالکل پسند نہ آئی، انہوں نے بھائی کی پسند کو بہو بنانے سے انکار کر دیا اور بھائی کی شادی اپنی بھانجی سے کروا دی۔ بھائی اپنی محبت کی ناکامی پر اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہ ہی وہ ہوم ٹیوشن لیں گے اور لڑکیوں کو تو ہرگز نہیں پڑھائیں گے۔ اب کے امبر نے کھل کر وضاحت کی۔ اوہ، اب میں کہاں سے ٹیچر تلاش کروں؟ فروا فکر مند لہجے میں بولی۔ تم پریشان نہ ہو، ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، اور تم بھی تلاش جاری رکھو، کوئی نہ کوئی اچھا ٹیچر مل ہی جائے گا، امبر اس کو حوصلہ دیتے ہوئے بولی۔ وین نے ہارن بجایا تو امبر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، کل ملاقات ہوگی، کہتے ہوئے کالج سے باہر نکل گئی۔ واہ بھابھی، کھانا تو آپ نے لاجواب بنایا ہے، حسن بھائی کھائیں گے تو انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے، امبر توصیفی انداز میں بولی۔ کھانا واقعی اچھا بنا ہے؟ سارا نے بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ جی بھابھی، کھانا واقعی لذیذ ہے، امبر پرزور انداز میں کہتے ہوئے ہنسی۔ ارے بھابھی کیا ہوا؟ سارا کو بے تحاشا روتے ہوئے دیکھ کر امبر گھبرا کر بولی۔ ابھی حسن آئے تھے تو کھانا کھائے بغیر ناراض ہو کر چلے گئے، سارا روتے ہوئے بولی۔ لیکن کیوں؟ امبر سوالیہ انداز میں حیرت سے پوچھنے لگی۔ وہ کہہ رہے تھے کھانا بہت بد ذائقہ ہے، اور انہوں نے کھانے کے برتن بھی پھینک دیے۔ حسن کو تو میری کوئی بات بھی اچھی نہیں لگتی، میری ذات میں کیڑے نکالنا ان کی عادت بن گئی ہے، میری ذات سے اعتماد ختم کر دیا ہے۔ اب تم خود ہی بتاؤ کہ میں تمہاری تعریف کو حقیقت سمجھوں یا ان کی برائی کو؟ وہ عبیدہ ہو کر بولی اور اٹھ کر چلی گئی۔ حسن بھائی بھی حد کر دیتے ہیں، سارا بھابھی کا دل دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، نہ جانے اپنی ناکام محبت کا بدلہ کب تک بھابھی سے لیتے رہیں گے، امبر دکھی دل سے سوچ رہی تھی۔ کیا بات ہے، بہت خوش لگ رہی ہو؟ فروا کو چہکتا ہوا دیکھ کر امبر نے پوچھا۔ ایک بڑی اچھی خبر ہے، ابو کے ایک جاننے والے نے ایک لیکچرر کا بتایا ہے، انگلش میں ایم فل کر رہے ہیں، بے حد گریس فل پرسنالٹی ہے، فر انگلش بولتے ہیں۔ فروا خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی۔ چلو بھائی، تمہارا یہ مسئلہ تو حل ہوا، امبر مسکراتے ہوئے بولی۔ امبر، وہ اتنے سمارٹ ہیں کہ ٹین ایجرز کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، فروا پرجوش لہجے میں بولی۔ ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ محترمہ کی ٹیچر میں زیادہ دلچسپی ہے اور پڑھائی میں کم، اگر یہی عالم رہا تو بی اے میں آپ کی سپلی 100% پکی ہے، امبر ہنسی۔ ہائے اللہ نہ کرے، فروا نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا اب یہ ٹیچر نامہ بند کرو، چلو اب اگلی کلاس سٹارٹ ہونے والی ہے، امبر نے اسے بازو سے کھینچتے ہوئے کہا۔ بھائی آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ امبر نے حسن کو تیار ہوتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں ایک جگہ ڈنر ہے، وہاں جا رہے ہیں، لوگوں کو بھی نہ جانے کیا سوچتی ہے، بیگمات کو بھی ساتھ مدعو کر لیتے ہیں، اس نے کہتے ہوئے غصے سے سر جھٹکا۔ حسن بھائی، یہ تو اچھی بات ہے نا کہ سارا بھابھی بھی آپ کے ساتھ چلی جاتی ہیں، ان کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، امبر قائل کرنے والے انداز میں بولی۔ اعتماد؟ اس کے ساتھ تو میرا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، نہ جانے کس دل سے لوگوں سے اس کا تعارف کرواتا ہوں، امی نے پتہ نہیں دنیا سے جاتے جاتے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا جو اس ایف اے پاس کوہڑ کو میرے پلے باندھ گئی۔ ان کا زہر اگلتا ہوا لہجہ امبر کو دکھی کر گیا۔ حسن بھائی، اب سارا بھابھی اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے، بلکہ مجھے تو اکثر لگتا ہے کہ آپ کے رویے نے ان کی شخصیت کو دبا سا دیا ہے،
وہ خود کو جاہل سمجھنے لگی ہیں، امبر نے سارا کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ اسی دوران سارا آ گئی، ہلکے نیلے رنگ کی ساڑی میں، ہلکا سا میک اپ کیے، وہ بے حد اچھی لگ رہی تھی۔ بھابھی بہت اچھی لگ رہی ہیں، امبر نے دل سے تعریف کی۔ حسن نے سارا کی سادہ سی تیاری پر تنقیدی نگاہوں سے گھورا تھا۔ سارا اس کی نظروں کی برہمی سمجھ رہی تھی، اس کی نگاہوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ بھائی، اگر ایک پیار اور تھوڑی سی توجہ انہیں مل جائے تو ان کی شخصیت کی یہ بے اعتمادی جو آپ کو تکلیف دیتی ہے ختم ہو سکتی ہے۔ امبر نے ایک بار پھر اسے سمجھایا۔ تم ہاں مہاں اس جاہل کی وکالت کر رہی ہو، لکھ لو، ایسی شکلیں بدلنے والی نہیں ہوتی۔ حسن شعلہ وار نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا تو سارا بھی آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ کیا ہوا امبر، کچھ اپسٹ لگ رہی ہو؟ فروا سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہر روز ایک حوا کی بیٹی کی آدم کے بیٹے کے ہاتھوں توہین و تذلیل دیکھتی ہوں تو پھر اپسٹ تو ہونا ہی ہے، امبر دکھ بھرے انداز میں بولی۔ اوہ، وہی تمہارے بھائی اور بھابھی کا مسئلہ؟ فروا نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں وہی مسئلہ فروا، یہ مرد بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، زبردستی اپنی پسند کے خلاف شادی تو کر لیتے ہیں مگر پھر اس زبردستی کی سزا ساری زندگی اس لڑکی کو دیتے ہیں جو بالکل بے قصور ہوتی ہے۔ ویسے بھی یہ مرد کون سا لڑکیوں کی طرح مجبور ہوتے ہیں جو نافرمانی کریں گے تو تمام عمر بددعائیں اور سزائیں ان کا پیچھا کرتی ہیں۔ یہ تو بالکل بطخ کی طرح ہوتے ہیں، پٹ جھاڑ اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کسی کی بد دعا اور ناراضگی ان کا کیا بگاڑ لیتی ہے؟ دکھ سے کہتے ہوئے امبر کی آنکھیں بھیگ گئی۔ امبر ڈونٹ وری، مایوس نہ ہو، اللہ ایک دن سب اچھا کرے گا، فروا نے اسے محبت سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اور تم سناؤ، تمہارے وہ ہینڈسم سے ٹیچر کیسے ہیں؟ امبر نے تلخ موضوع سے اپنا دھیان ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ وہ بالکل فٹ فاٹ، بے حد فرینڈلی ہیں، بہت خوش مزاج ہیں، فروا جوش سے بولی۔ یعنی خوبصورتی اور خوبصورتی دونوں یکجا ہیں؟ امبر ہنسی۔ بالکل، تمہارے بھائی کا سنتی ہوں تو مردوں سے خوف آنے لگتا ہے، اور جب اپنے ٹیچر کو سوچتی ہوں تو لگتا ہے کہ سب مرد برے نہیں ہوتے۔ ہائے کاش وہ میرے ایج فیلوئر ہوتے۔ فروا نے آہ بھرتے ہوئے امبر کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ارے ارے، خود کو سنبھالو، مجھے تو لگتا ہے انہوں نے تمہارے اوپر جادو کر دیا ہے۔ امبر کی دہائی پر فروا مسکرانے لگی۔ آج میں نے آخری پیریڈ بنک کرنا ہے۔ کیوں؟ آج تو بہت اہم لیکچر ہے۔ امبر حیران ہوئی۔ وہ اصل میں آج میرے ٹیچر کی برتھ ڈے ہے، مجھے ان کے لیے گفٹ لینے مارکیٹ جانا ہے۔ تم چلو گی میرے ساتھ؟ فروا نے بتایا۔ نہیں فروا، تم چلی جاؤ، میں پیریڈ نہیں مس کر سکتی، امبر نے مجبوری ظاہر کی، اور فروا نے اکیلے جانے کا ارادہ پختہ کر لیا۔ سارا بھابھی، بھائی ابھی تک نہیں آئے؟ امبر نے پوچھا۔ نہیں، وہ کہہ رہے تھے ضروری کام ہے، تم لوگ کھانے پر میرا انتظار نہ کرنا، سارا نے کہا۔ یہ بھائی کچھ زیادہ ہی باہر رہنے نہیں لگے؟ امبر تشویش بھرے انداز میں بولی۔ اچھا ہے باہر رہتے ہیں، کم از کم خوش تو رہتے ہیں، سارا نم لہجے میں بولی۔ ہائے ری حوا کی بیٹی، تو کس مٹی کی بنی ہے کہ ہر حال میں اپنے مجازی خدا کی خوشی کی فکر ہوتی ہے، جبکہ تیرے مجازی خدا اس کوشش میں رہتا ہے خوشی کو جتنا ہو سکے تیری زندگی سے دور کر دے۔ امبر نے سوچا۔ بہت خوش لگ رہی ہو گئی تمہارے ٹیچر کی برتھ ڈے؟ امبر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت مزہ آیا، اور بعد میں مجھے آئس کریم کھلانے بھی لے کر گئے تھے۔ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر لگ رہا تھا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ اس قدر خوشگوار لمحہ تھا، جی چاہ رہا تھا کہ وہ یوں ہی سدا میرے ساتھ رہے۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی۔ اوہ ہیلو، خیر تو ہے محترمہ، آج تو بڑی افسانوی باتیں ہو رہی ہیں، امبر نے شرارت سے اسے چھیڑا۔ نہیں امبر، میں کوئی افسانوی باتیں نہیں کر رہی، مجھے لگنے لگا ہے شاید مجھے اپنے ٹیچر سے محبت ہو گئی ہے۔ پہلے تو ان کی سحر انگیز شخصیت سے متاثر تھی، مگر اب ان کی محبت میرے دل و دماغ پر قابض ہو گئی ہے۔ فروا دیوانوں کی طرح دور ہلاؤں میں گھورتی ہوئی بولی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سنبھالو اپنے آپ کو، اگر کسی لڑکی کے کان میں یہ خبر پڑ گئی تو ہاں پورے کالج میں باتیں پھیل جائیں گی۔ امبر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پھیلتی ہے تو پھیلنے دو، یہ خبر مجھے کوئی پرواہ نہیں، ویسے بھی عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ فروا افسردگی سے بولتے ہوئے کلاس کی طرف چل پڑی۔ امبر سارا دن غور کرتی رہی، فروا موجود تو کالج میں ہے مگر اس کا دل و دماغ کہیں اور ہی ہے۔ پورا دن اس نے بہت بیزاریت سے گزارا، لیکچر کے دوران ٹیچر بھی بہت دفعہ اس کو متوجہ کرنے کے لیے ٹوکتی رہی۔ سارا دن اس کے دل پر اداسی کا اثر رہا۔ اگلے 2 دن تک فروا کالج نہیں آئی
تو امبر کو فکر لاحق ہوئی، اور غیر ذمہ دار تو وہ بالکل نہیں تھی، کبھی اطلاع دیے بغیر چھٹی تو نہیں کرتی تھی۔ امبر نے بیگ سے موبائل نکالا اور فروا کا نمبر ملایا، مگر اس کا فون آف جا رہا تھا۔ امبر کی پریشانی دگنی ہو گئی۔ فروا کی فکر اتنی حاوی ہوئی کہ امبر اس کے گھر پہنچ گئی۔ دروازہ اس کی امی نے کھولا۔ السلام علیکم آنٹی، فروا کیسی ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ اندر آتے ہوئے بولی۔ کیا بتاؤں بیٹی، اس لڑکی نے تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ فروا کی امی بہت پریشان ہوئی۔ کیا ہوا آنٹی؟ امبر گھبرا گئی۔ نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کی ہے اس لڑکی نے، بہت مشکل سے اس کی جان بچی ہے، وہ کہہ کر زاروں قطار رونے لگی۔ لیکن کیوں آنٹی، کیا ہو گیا؟ امبر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ خود ہی پوچھ لو، اسے اپنے کمرے میں ہے، فروا کی امی سنجیدگی سے بولی۔ فروا، یہ آنٹی کیا کہہ رہی ہیں؟ امبر اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، فروا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ لیکن فروا، یہ بے وقوفی کس لیے کی ہے؟ اب کی بار امبر کی آنکھوں میں برہمی نمایاں تھی۔ امبر، تمہیں پتا ہے میں اپنے ٹیچر سے محبت کرنے لگی ہوں، لیکن امی ابو ان کے ساتھ میری شادی پر تیار نہیں ہے، فروا بھیگے لہجے میں بولی۔ لیکن فروا میری جان، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تمہارے ٹیچر تم سے عمر میں بڑے ہیں، مجھے تم سے اس بے وقوفی کی امید بالکل نہیں تھی، امبر افسوس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ محبت کا عمر سے کیا تعلق ہے؟ یہ ان تمام باتوں سے بے نیاز ہوتی ہے، فروا اپنے موقف کی حمایت میں بولی۔ محبت؟ یہ صرف پاگل پن ہے جسے تم محبت کہہ رہی ہو، باز آ جاؤ ورنہ ساری عمر پچھتانا پڑے گا، امبر نے محبت سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ سچی محبت انسان کو کبھی پچھتانے نہیں دیتی، میرا ایمان ہے اس بات پر، فروا مضبوطی سے بولی۔ فروا، کیا تمہاری محبت یک طرفہ تو نہیں؟ انجان حدشے میں گھیر کر امبر بولی۔ زبان سے تو انہوں نے مجھے اظہار نہیں کیا، مگر امبر، ہر بات زبان سے تو نہیں کی ہی جاتی، میں نے ان کی نگاہوں میں اپنے لیے پسندیدگی اور پیغام محبت دیکھا ہے، وہ صرف اپنے ٹیچر ہونے کی وجہ سے ابھی تک اظہار نہیں کر پا رہے، ورنہ ڈھکے چھپے الفاظ میں تو اکثر اپنی محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ سوچ لو فروا، کل کو تمہیں اپنے اس وقتی جذبے پر ہنسی آئے گی، امبر غمزدہ ہو کر بولی۔ ایک دفعہ نہیں، 1000 دفعہ سوچ چکی ہوں کہ میں صرف ان سے ہی شادی کروں گی، فروا نے فیصلہ کن انداز میں کہتے ہوئے منہ پھیر لیا۔ بھابی، احسن بھائی ابھی تک نہیں آئے؟ امبر نے پوچھا۔ کافی دیر ہو گئی ہے، سارا پریشانی سے بولی۔ بھائی اب بہت لیٹ آنے لگے ہیں، مجھے ٹیسٹ سے متعلق بہت ضروری باتیں کرنی تھی، امبر بولی۔ ہاں، اب تو ان کا زیادہ تر وقت باہر ہی گزرتا ہے، کھانا بھی نہیں کھاتے، اکثر رات دیر تک فون پر باتیں کرتے رہتے ہیں، نہ جانے کیا پریشانی چل رہی ہے، کسی سے شیئر کرنے کی بھی تو عادت نہیں ہے، سارا مزید بولی۔ چلے ٹھیک ہے، وہ جس وقت بھی آئے آپ مجھے ضرور اٹھا دیجیے گا، صبح میرا بہت ضروری ٹیسٹ ہے، اور اگر بھائی سے ڈسکس نہ کیا تو مسئلہ ہو جائے گا، امبر نے تاکید کرتے ہوئے کہا۔ باہر سے شور شرابے کی آواز سن کر امبر دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے سے باہر بھاگی۔ بھائی اور بھابھی دونوں خوب غصے میں تھے۔ کیا ہوا بھابھی؟ بھائی، کیا بات ہے؟ امبر بولی۔ یہ کیا بتائیں گے، جن کے دل میں چور ہوگا وہ بھلا سچ کب بول سکتے ہیں، سارا بھڑک کر بولی۔ تمہارے بھائی صاحب کسی لڑکی سے عشق فرما رہے ہیں، ساری ساری رات اس سے فون پر بات کرتے رہتے ہیں، سارا کا لہجہ زہر اگل رہا تھا۔ بند کرو اپنی بکواس شکی عورت، حسن سچ برداشت نہ کر سکا تو سارا کے منہ پر زوردار تماچا مار دیا۔ سارا آنکھوں میں آنسو لیے حسن کے بے رحم چہرے کو تک رہی تھی۔ جھوٹ ہے سراسر، حسن کا کمزور لہجہ اس کی چگلی کھا رہا تھا۔ یہ جھوٹ نہیں ہے امبر، ثبوت ہے میرے پاس، یہ دیکھو ان کے محبت بھرے پیغامات، مجھ سے تو انہوں نے کبھی سیدھے منہ بات تک نہیں کی، سارا نے کہتے ہوئے حسن کا فون امبر کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ احسن نے اسے دھکا دے کر فون اسے چھین لیا۔ گن تو تمہارے اندر پہلے بھی کوئی نہیں تھا، بس شک کرنے کی کسر باقی رہ گئی تھی، وہ خوبی بھی آج نظر آ گئی، جاہل شکی عورت، مرحومہ ماں سے وعدے کا لحاظ نہ ہوتا تو کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے دیتا۔ حسن غصے سے دھاڑتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کون سچا تھا اور کون جھوٹا؟ کیا سارا بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ بھائی کسی لڑکی میں انوالو ہیں؟ امبر کا سوچ سوچ کر دماغ بند ہونے لگا تھا۔ رات دیر تک روتے رہنے کی وجہ سے امبر پس مردہ سی تھی، مگر کالج فروا کو مسکراتے ہوئے پایا۔ شکر ہے فروا، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ تو لوٹ آئی، امبر اداسی سے مسکراتی ہوئی بولی۔ مگر تم خاصی اپسٹ لگ رہی ہو، فروا فکر مندی سے بولی۔
فروا بھائی کسی لڑکی سے محبت کرنے لگے ہیں، امبر دکھ سے بولی۔ کیا؟ فروا حیرت سے اچھل پڑی۔ امبر کی نگاہوں میں غم کے بادل چھائے تھے۔ ایسے مردوں کو تو کوڑے لگنے چاہیے جو ایک وقت میں دو عورتوں کے جذبات سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ فروا غصے سے بولی، کوڑے؟ ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ یہ اتنے ٹھیٹ ہوتے ہیں کہ کھال دوبارہ آتے ہی اسی ڈگر پر چلنے لگتے ہیں۔ امبر بولی، تمہارے بھائی جب اپنی بیوی کے جذبات نہیں سمجھ سکتے تو اس لڑکی کو کیا خوش رکھ پائیں گے؟ مانا کہ اسلام میں مردوں کو ایک سے زائد شادیوں کی اجازت ہے، مگر یوں جذبات کا قتل تو نہ کریں۔ سارا بھابھی کے ساتھ اتنی بے رحمی کا سلوک کر کے خود پھولوں کی سیج سے جانا چاہتے ہیں؟ فروا نفرت سے بولی۔ اور تم سناؤ، کچھ عقل ٹھکانے آئی؟ امبر نے آنسو صاف کرتے ہوئے فروا سے پوچھا۔ لو بھلا، میں کون سا کوئی بے وقوفی کا کام کر رہی ہوں؟ بس محبت ہی تو کی ہے، فروا مسکراتے ہوئے بولی۔ اگلے دن امبر کالج آئی تو اس کی نظر فروا پر پڑی جو مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں لیے لڑکیوں کو مٹھائی کھلا رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ سارا کالج مٹھائی کھا چکا تھا، جسے کھلانے کی سب سے زیادہ بے چینی تھی وہ محترمہ اتنی دیر سے آئی ہیں۔ فروا نے کہتے ہوئے اس کے منہ میں گلاب جامن ڈال دیا۔ بھئی پتہ تو چلے کس خوشی میں کھلائی جا رہی ہے، امبر مٹھائی کھاتے ہوئے بولی۔ امبر، امی ابو مان گئے، میری محبت جیت گئی، فروا خوشی سے نہال تھی۔ کیا واقعی؟ امبر حیرت سے چلائی۔ ہاں، اور اس اتوار کو میری منگنی ہے، فروا مسکرائی۔ اور تمہارے ٹیچر، وہ مان گئے؟ امبر بے یقینی سے بولی۔ خود پرپوز کیا ہے جناب نے مجھے، وہ ایک ادا سے بال جھٹکتے ہوئے بولی۔ امبر کی آنکھوں میں حیرت ہلکورے لے رہی تھی۔ دیکھو امبر، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، جیسے سب کی شکلیں اور نام الگ ہوتے ہیں ویسے ہی سب کی عادتیں بھی الگ ہوتی ہیں۔ تمہارے سامنے تمہارے بھائی کی تلخ حقیقت مثال ہے جس نے تمہاری سوچ اور رائے کو تلخ بنا دیا ہے، مگر میرے ٹیچر تو بالکل مختلف مرد ہیں، بے حد کیئرنگ، خوش مزاج۔ انہیں جب پتہ چلا کہ میں نے خودکشی کی کوشش کی ہے تو بے حد بے چین رہنے لگے تھے، میرے ساتھ محبت بھری باتیں کرتے اور مجھے اپنے ہاتھ سے دوا کھلاتے۔ پہلے تو میں ان کی صورت کی دیوانی تھی، مگر ان کی سیرت نے بھی میرا دل موہ لیا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارے بھائی سے اپنے ٹیچر کی ملاقات کرا دوں تاکہ ان میں بھی وہ خصوصیات آ جائے کہ کیسے عورتوں کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ فروا مسکراتے ہوئے بولی۔ لیکن فروا، تم لوگوں نے اچھی طرح سے معلومات کر لی ہے نا؟ امبر کے لہجے میں انجانا سا خوف تھا۔ ہاں ہاں دادی اماں، سب دیکھ لیا ہے۔ وہ دنیا میں بالکل اکیلے ہیں، ماں باپ تو کافی سال پہلے وفات پا گئے تھے، غیر شادی شدہ ہیں، فروا مطمئن انداز میں بولی۔ اچھا، اب فضول باتیں چھوڑو، میری منگنی پر آ رہی ہو نا؟ فروا نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں ضرور آؤں گی، امبر نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ بھائی، ایک بات کرنی ہے، امبر نے حسن کو پکارا۔ ہاں بولو، حسن نے مڑ کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھائی، اس اتوار کو میری دوست کی منگنی ہے، آپ مجھے لے جائیں گے؟ امبر نے پوچھا۔ اس اتوار کو مشکل ہے، مجھے اس اتوار کو آؤٹ آف سٹی جانا ہے، ضروری میٹنگ ہے، تم سارا کے ساتھ چلی جانا، حسن نے مجبوری بتائی۔ سارا بھابھی، آپ کو پتہ ہے وہ کتنی اپسٹ ہے، ایسے میں انہیں ایسی کوئی بات کرنا مناسب نہیں لگتا، امبر ہچکچائی۔ ہاں، میں بھی کتنا بے وقوف ہوں جو اس کو کنویں کے مینڈک کے ساتھ تمہیں جانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ تو خود اتنی بور شخصیت کی مالک ہے، اپنی یاسیت کا اثر دوسروں پر ڈال کر دوسروں کا موڈ بھی برباد کر دیتی ہے۔ حسن نے پھر سارا کی ذات پر زہر میں ڈوبا طنز کا تیر چلایا۔ تو ٹھیک ہے، آپ مجھے کرائے اور گفٹ کے پیسے دے دیں، امبر بولی۔ امبر، کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اب آئی ہو؟ اب تو منگنی کی رسم بھی ادا ہو چکی ہے، فروا شکوہ کرتے ہوئے بولی۔ بس رکشہ بہت مشکل سے ملا تھا اور بھائی بھی شہر سے باہر ہیں، لیکن تم شکر کرو میں آ گئی، امبر نے کہتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، امبر نے اسے گفٹ دیتے ہوئے توصیفی انداز میں کہا۔ فروا کے حسین چہرے پر خوشیوں کی کہکشاں جگمگا رہی تھی، محبت کو پا لینے کا احساس اس کی نگاہوں میں عیاں تھا۔ دل ہی دل میں اس کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا کی۔ بھائی کہاں ہیں وہ آپ کے ہیرو نما ہینڈسم سے منگیتر؟ آج میں بھی تو دیکھوں محترم میں کیا ہے ایسا کہ تم نے ان کی ہاتھ جان بھی داؤ پر لگا دی تھی، امبر شرارت سے بولی۔ وہ اصل میں حسن ذرا مہمانوں کے پاس سے فارغ ہو جائے تو تم سے ملواتی ہوں۔ فروا کے لبوں پہ شرمگی مسکراہٹ تھی۔ حسن، بڑا حسین اتفاق ہے، میرے بھائی اور تمہارے منگیتر کا نام ایک ہے، امبر مسکرائی۔
نام ایک ہی ہے مگر میرے حسن لاکھوں میں ایک ہے، بہت محبت کرنے والے انسان ہے، تم ملو گی تو تم بھی بے حد متاثر ہوگی۔ فروا تفاخر سے مسکراتے ہوئے بولی، اچھا تم بیٹھو، میں حسن کو لے کر آتی ہوں۔ فروا اپنا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتی اندر چلی گئی۔ حسن، یہ میری فرینڈ ہے امبر۔ اور امبر؟ فروا آگے بولتی بولتی رک گئی۔ ایک منٹ فروا، آگے میں بتاتی ہوں، ان سے ملو، یہ ہے میرے بھائی حسن۔ اور حسن بھائی، دوسری بار منگنی بہت بہت مبارک ہو۔ امبر دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ امبر کی آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ گھبراہٹ اور شرمندگی کے مارے حسن نگاہیں چرا رہا تھا۔ واہ حسن بھائی واہ، آپ نے دوسری شادی کرنے کے لیے بیوی کو تو کیا بتانا تھا، جیتی جاگتی بہن کو بھی مردہ قرار دے دیا۔ امبر کا دل غم سے بھر گیا تھا۔ فروا حیرت کا مجسمہ بنی امبر اور حسن کو تک رہی تھی، آنسو چھلکنے کو بے تاب تھے۔ فروا کا وجود ریت کی دیوار کی مانند بکھرنے لگا تھا، دل بے رحم پھر چال چل گیا تھا۔ آدم کا بیٹا حوا کی بیٹی کے ساتھ ہاتھ کر گیا تھا۔ منگنی کی انگوٹھی تو فروا کی انگلی سے اتر کر نہ جانے کب کی گر چکی تھی۔ اپنے گرتے وجود کو سنبھالنے کے لیے حوا کی بیٹی نے دیوار کا سہارا لیا۔ کیا خوب ہی ہوتا اگر دکھ ریت کے ہوتے، مٹھی سے گرا دیتے، پاؤں سے اڑا دیتے۔